گزشتہ دنوں میں باتیں ہمارے سامنے آئی اور مستقل تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو انسداد سود کی کوشش اور محنت جاری ہے. وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے بھی بات آئے گی جب اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ کہہ رہے ہو نیشنل بینک سے کہ وہ اپیلیں واپس لے لیں, تو ان دو کے لے لینے سے بھی وقتی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے. وقتی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی میں جا کر جن لوگوں نے یا اداروں نے اپیلیں ڈال رکھی ہیں 60 سے زیادہ, جب تک وہ سب ختم نہیں ہوں گی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو رمضان شریف میں آیا تھا 2022 اس پر عمل درآمد کی پیش قدمی نہیں ہو سکتی. کراچی میں بھی ایک سیمینار ہوا, مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات نے مل کر کیا اور ایوان صنعت و تجارت نے مل کر کیا, وہاں بھی ہم نے ذکر کیا بینکوں کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا, جو نجی کمرشل بینکس اور کچھ افراد بھی ہیں, خدا کا خوف کرو, تم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, بھائی تم بھی مسلمان ہو کم سے, اور جن لوگوں کے بڑے بڑے فنڈز بینکوں کے اندر موجود ہیں تھوڑا پریشر ڈالیں, عوام بھی تھوڑا پریشر ڈالیں تاکہ وہ مسئلہ وہاں سے ختم ہو کر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر پیش قدمی کی طرف بات آگے بڑھے. یہ وقتی مسئلہ ہے, اس سے آگے کرنے کے بہت سارے کام, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہمارے پیش نظر تو یہ ہے کہ جو خیر کی بات کسی درجے میں کہیں سے آ رہی اس میں ہم اپنا وزن ڈالیں اور اصل کام کی طرف توجہ رکھیں. جب تک اس پورے نظام کو بدلنے کی بات نہیں ہوگی کما حقہ سود کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکتا. البتہ کوئی پیش رفت کی بات ہو, خوشائند بات ہو, اس میں ہم اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان بینکوں اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے ڈال رکھی ہے ریویو پٹیشن کے لیے سپریم کورٹ میں, وہ ختم کریں وہاں سے, تاکہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کی طرف کو پیش قدمی کا معاملہ بڑھ سکے. اللہ اس سود کی لعنت سے ہمیں بچائے. اور ہم ڈیفالٹ کی باتیں سن رہے ہیں, وقتی طور پر کوئی اچھے ہمیں خوش آئین قسم کی تقاریر کر کے جو ہے وہ بہلانے کی باتیں جو ہے وہ چلیں گی نہیں. بھارت سر پہ مصائب ہیں اور بزنس کمیونٹی کے لوگ زیادہ بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ مستقل ہمارے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ڈیفالٹ کی. بہت سارے اس میں مشورے دیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک اصل مسئلہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو ختم کرنے کی طرف جب تک نہیں آئیں گے ہمارے معاملات سدھر نہیں سکتے. برابر میں افغانستان والے, ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر, اللہ کی شریعت کے لیے ہم نے ساری محنتیں کی تھیں, اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے, تو ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے, آپ کے علم میں ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہم جو 75 سال سے اللہ 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 کر کے اس ملک کو لے کر بیٹھے ہوئے, ہم غداری بھی غداری کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں سدھریں گے مسائل. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آخری بات, ملک پاکستان کی سالمیت کے تناظر میں یہ پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور وہاں پر پھر بات آئی کہ سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا. بہرحال ملک کی سالمیت کے لیے بات خطرناک ہے. حکمرانوں کو بھی چاہیے اور ٹی ٹی پی کے افراد کو بھی چاہیے کہ تحمل کا بھی مظاہرہ ہو اور باہمی مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. اور اقتدار کے بھوکے ہمارے حکمران اور ان کی آپس کی رنجشیں اور رسہ کشی سے آگے بڑھ کر ذاتیات پر اتر کر گالیوں اور اس سے بعد جو آگے بڑھ چکی ہے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ملک پاکستان کی سالمیت ضروری ہے اور اس ملک سے محبت اس لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس کو لیا ہوا ہے. ان کو بھی اللہ سمجھ دے کہ باہمی توبہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. اور عفو درگزر اللہ کے رسول کی بھی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ ریاست کی ریٹ کو بیجا طاقت استعمال کر کے اگر ہم منوانے کی کوشش کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی رہے گی. بہرحال دونوں طرف سے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, گورنمنٹ, ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, مذاکرات کی طرف بات کو آنا چاہیے. مزید آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور دیگر علاقوں کے اندر بھی دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں. تو بہرحال اس ملک کی سالمیت کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ مشورے ہم دیتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.